حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اسم محمد بڑا عجیب ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ یہ نام محمد اتنی فضیلت، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی رفعتوں اور اتنی بلندیوں والا نام نامی اور اسم گرامی ہے کہ اس نام محمد کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسم محمد کے معنی کے اندر ایسی جامعیت پائی جاتی ہے کہ اس کے معنی پر غور کرنے سے اس نام محمد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ نام محمد اور اسم محمد کی تعریف علماء نے اپنی علمی اصطلاح کے اندر یوں کی ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، کہ محمد اس شخص کو کہا جاتا ہے، محمد اس ذات کا نام ہے، محمد اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بالتکرار تعریف کی جائے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریفوں کی کوئی انتہا نہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں بے شمار ہوں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی سارے جہاں والے تعریف کریں، جس کی ساری کائنات تعریف کرے اور تعریف کرتے کرتے تھک جائے لیکن اس کی تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، کہ جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی بالتکرار تعریف ہو، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ پھر یہ محمد نام کتنا عظیم ہے، یہ محمد لفظ کتنی عظمتوں والا ہے، یہ محمد نام کتنی شان والا ہے کہ اس نام محمد میں 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیں گے؟ میم، ہا، ڈبل میم اور دال، 5 حروف ہیں۔ اور یہ نام محمد اور لفظ محمد یہ قرآنی لفظ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ وما محمد الا رسول، 4واں پارہ سورہ آل عمران۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، 26واں پارہ سورہ حجرات۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب 22واں پارہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، 26واں پارہ سورہ محمد۔ تو پتہ چلا کہ یہ نام محمد قرآنی لفظ ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے، کتنے جی؟ ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو نام محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ تو 5 حروف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نام محمد پکارے، اسم محمد پکارے، لفظ محمد اپنی زبان سے کہے، اپنے محبوب پیغمبر کا نام عظمت سے لے، ادب سے لے، احترام سے لے، عقیدت کے ساتھ لے، تو اس کے نامہ اعمال میں 50 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو حکم یہ ہے، ایمان والوں کو حکم یہ ہے، ایمان والوں کو ہدایت یہ دی جاتی ہے کہ جب بھی اپنے محبوب پیغمبر کا نام لو، اپنے محبوب پیغمبر کا نام تمہارے سامنے آئے تو کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہو، یعنی درود پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔
اس لیے اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ مرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وحطت عنہ عشر خطیئات، اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، ورفعت لہ عشر درجات، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی محمد کہے، محمد پڑھے، محمد سنے، نام محمد اس کے کانوں میں پڑھے، تو وہ ساتھ ساتھ صلی اللہ، بولے اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ جب وہ کہے گا محمد اور ساتھ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف 50 نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی، بلکہ 50 نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی بونس کے طور پر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے، الاؤنس کے طور پر، الاؤنس کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، انعام کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 برائیوں کو بھی مٹا دے گا۔ تو گویا کہ آپ کوئی اور ذکر کرے نہ کرے، کوئی اور استغفار آپ پڑھے نہ پڑھے، کوئی اور نفلی عبادت آپ کریں یا نہ کریں، صبح و شام اپنے محبوب پیغمبر کا یہ نام نامی، اسم گرامی محمد پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اتنا اضافہ ہوگا، آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا، اس لیے کہ یہ نام محمد بڑی عظمت والا ہے، یہ اسم محمد بڑی شان والا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ نام محمد، یہ اسم محمد کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے۔ علماء کی اجازت سے علماء اصلاح بھی فرمائیں گے، تصدیق بھی فرمائیں گے کہ جو شخص، جو والدین نبینا اولاد کے متمنی ہوں، ان کے دلوں میں یہ خواہش ہو، تمنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرینہ اولاد کی نعمت سے نوازیں، جیسے ہی عورت حاملہ ہو جائے، یعنی اس کا حمل ٹھہر جائے، تو والدین یعنی میاں بیوی یہ نیت کر لیں کہ اس حمل کے نتیجے میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا، بیٹا عطا فرمایا، تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے۔ کیا نام جی؟ محمد اس کا نام رکھیں گے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، علماء سے تصدیق بھی آپ کر لیجئے گا کہ جو والدین یہ نیت کریں گے کہ اس حمل سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، یہ نیت کرتے ہیں، اس نیت کی برکت سے، اس نام محمد کی نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس نام محمد کی نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان والدین کو نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، کیونکہ یہ نام محمد اتنی عظمتوں والا ہے، یہ نام ہے ہی ایسا جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نام محمد جس کی تعریف اور جس کی وضاحت علماء نے یوں کی ہے کہ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، کہ محمد کہتے اس کو ہیں، محمد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بھی تکرار تعریف کی جائے، جس کی تعریف اتنی زیادہ ہو، جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ ہو، سارے جہاں والے مل کر اس کی تعریف کریں، سارے جہاں والے تعریف کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن اس محمد کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اسے محمد کہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں، عوامی زبان میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف خود خدا کرے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے انبیاء کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے صحابہ کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے تابعین کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے تبع تابعین کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ائمہ مجتہدین کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف بزرگان دین کریں، کتب کریں،
ابدال کریں، بزرگان دین کریں، اولیاء اللہ کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی اپنے بھی تعریف کریں، غیر بھی اس کی تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی دوست بھی تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے دشمن بھی تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی عرب والے بھی تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی عجم والے تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مشرق والے بھی تعریف کریں تو مغرب والے بھی تعریف کریں، شمال والے تعریف کریں تو جنوب والے بھی تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف امام ابو حنیفہ کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف امام شافعی کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف امام محمد بن حنبل کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف امام مالک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف امام بخاری کرے، جس کی تعریف امام مسلم کرے، جس کی تعریف امام ترمذی کرے، جس کی تعریف امام ابو داود کرے، جس کی تعریف امام سنن نسائی کرے، جس کی تعریف امام مالک کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے نمازی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے روزہ دار کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف صلحاء کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف متقی بھی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف گنہگار بھی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف حاجی بھی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے کے سارے پاکستان والے کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہندوستان والے کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف انڈونیشیا جنوبی افریقہ والے کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اپنے بھی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے انسان کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف سارے جنات کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ملائکہ اور فرشتے بھی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف زمین والے اور فرش والے بھی کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف عرش والے بھی کریں۔ مسلمانوں آپ کو کیا بتلاؤں کہ یہ نام محمد، یہ اسم محمد کتنی عظمتوں والا، کتنی برکتوں والا ہے۔ ہاں بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کرے اور تعریف کرتے کرتے وہ انتہا کر دے اور یوں کہہ دے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی دو عالم دو جہاں میں سجایا گیا، جو بھی عالم دو جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں تلے جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ یہ نام اتنی عظمت والا ہے، جب یہ نام اتنی عظمت والا ہے تو یہ ذات کتنی عظمت والی ہو، جس کا نام اتنی شان والا، جس کا نام اتنی رفعت اور اعلیٰ ہوگی، اور جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہوگی اس کی صفات کتنی اعلیٰ ہوگی، اور جس کی صفات اتنی اعلیٰ ہے اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں صرف اور صرف